اس سے پہلے کہ اپنے والد احترام کو زیب منبر ہونے کی دعوت دوں، یہ دو اعلانات سماعت فرما رہے جی۔ 25 رجب کو امام بارگاہ کاظمی سادات ورش مال میں مجلس اعزا ہوگی، جس میں ذاکر نحید عباس جگ، ذاکر غلام جعفر رضا گارمور، ذاکر سید قمر رضا نقوی، ذاکر زرق عباس اور ذاکر عامر سبتین اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام سادات المؤمنین کو اس مجلس اعزا میں بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ 28 رجب کو مرکزی امام بارگاہ چکملوک میں اجاز مناز اور سید ابن الحسن کاظمی کی زیر اہتمام مجلس اعزا ہوگی، جس میں ذاکر سید بابا عامر عباس ربانی، ملک شفقت رضا شفقت لاہور، علامہ انیس رضا نقوی، ذاکر خردار قریشی، نجف عباس بسار، حافظ شکیل ربانی، ذاکر غلام مصطفیٰ الیانی، علامہ افتخار الحسن الحسینی، سید محمد علی مجاہد، ذاکر ملک حسن ساجد رکن اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام سادات المؤمنین کو اس مجلس اعزا میں بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز میں پڑھو۔ مجلس علی سلوات پڑھیں، نہیں جشن علی سلوات پڑھا تھا۔ حیدر کی ولایت کا انکار کرو پر، بہت مہربانی جی، حیدر کی ولایت کا انکار کرو پر، حیدر کی ولایت کا انکار کرو پر، حیدر کی ولایت کا انکار کرو پر، کعبے میں سجی بزم طرب یاد رہے گی، کعبے میں سجی بزم طرب یاد رہے گی۔ ایک بار تم پہنچو بیت الحرم تک، ایک بار تم پہنچو دیوار حرم تک، تا حشر تمہیں 13 رجب یاد رہے گی۔ نعرہ حیدری۔ کیا خبر مانگنے والے کو تمنگر کیا ہے؟ کیا خبر مانگنے والے کو تمنگر کیا ہے؟ بس سمندر کو خبر ہے کہ سمندر کیا ہے، بس سمندر کو خبر ہے کہ سمندر کیا ہے۔ لال نے کاسا الٹ کر ہی الٹ ڈالی زمین، تو علی چھوڑ کلندر سے کوئی ڈھونڈ کے لا، کل ایمان رہے حیدری۔ ہمیں دعوت خطاب میں انتہائی واجب الاحترام فخر ملت جعفریہ، سرمایہ ملت جعفریہ، خطیب آل محمد علامہ سید ریاض رضوی سے کے روزے پہ ممبروں بر محمد و آل محمد بلندار صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاة علیہ۔ اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ مقصود کعبہ کی ذات پہ والہانہ صلوات سارے دعا ہے خدا بند عالم اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں ہم سب کی حاضری عبادت و شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں آج کی شب کا صدقہ، اور جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے، دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ جب بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو چھوٹے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں، اور آج اتنا
اتنے بڑے گھر کی خوشی ہے کہ جس گھر سے بڑا گھر ہونے کا رواج ہی نہیں. آپ جی آج کی خوشیوں بھرے اس رات کا صدقہ مالک آپ سب کے دامن خوشیوں سے بھر. آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے. یہ کوئی قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے رجب شعبان اور رمضان کو بلا فصل رکھا. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں یہاں پھر کہہ رہا ہوں کہ رجب شعبان اور رمضان اللہ نے بلا فصل کر دیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ شعبان رجب سے پہلے آ جائے یا رمضان شعبان سے پہلے آ جائے. حاضری میری پہلی ہے اس آپ کی. ماشاءاللہ بڑی معروف جگہ ہے, سارے ملک میں تعارف ہے آپ کا. یہ پنڈ سادات کا ہے. رستے میں جو میں موٹر وے سے اترا ہوں نا تو آبادیاں مسلمانوں کی بھی آئی ہیں. سوچتا رہا ہوں سالگرہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفے کی ہے. بڑی سر عجیب سنتے ہیں کہ چلو یہ تو قاسمی سادات ہیں, انہوں نے تو خوشی کرنی تھی, لیکن مسلمانوں آپ کیوں پیچھے ہیں؟ سالگرہ آپ کے چوتھے خلیفے کی ہے. بارگاہ ہماری روشن ہے, تیری مسیحتوں میں اندھیرا ہی اندھیرا. اس لفظ خدا میرا جانتا ہے, میں حلفاً قسمت کہہ رہا ہوں, اس لڑائی کو کم کرے گا. یقین اور اعتماد کی فضا میں کیا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مسلمانوں کے بچے ربیع الاول میں تھالیاں پلیٹیں اٹھا کے میلاد کا چندہ اکٹھا نہیں کرتے, میری مسلمانوں کے پنڈ میں کہتا پھر رہا ہوں, جیسے ربیع الاول کے چندے اکٹھے کر کے جشن مناتے ہو نا, اسی طرح رجب میں بھی اپنے بچوں کو تھالیاں پلیٹیں دے کے نا اپنے چوتھے خلیفے کی سالگرہ کی خوشی کے لیے انتظام کیا کرو. ہم سیدوں کے وعدہ کرتے ہیں تو بچے بھیج, ہم جننے جوگے ہیں تمہاری تھالیاں خالی نہیں لوٹیں. میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں؟ ہاں بالکل, اور میں سمجھتا ہوں خدا میرا جانتا ہے مسلمانوں تمہیں مشترکہ اس دن کو منانا چاہیے. میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا بابا جی, میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا. بلا تفریق فرقہ مسلمانوں کو چاہیے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے, اور 1.5 ارب مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دو, مسلکوں میں بانٹ دو. نبی تک پہنچنے کے ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں, یا خلافت کا راستہ یا امامت کا راستہ. حضور تک جانے کے لیے 2 ہی راستے ہیں, یا خلافت کا راستہ یا امامت کا راستہ. علی کے بغیر تیرا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ علی واحد ہیرو ہے جس کے بغیر امامت شروع نہیں ہوتی, خلافت پوری نہیں ہوتی.
حاجی کمال انتہا یہ ہے یار، ہم کہیں تو کس سے کہیں، بتائیں تو کس سے بتائیں؟ رجب کی لائٹنگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے یہ کوئی علی کا جشن ہے۔ بھائی اگر علی کا جشن ہے تو آپ ہمارے ساتھ شامل کیوں نہیں؟ اگر میرا مجمع اجازت دے میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے، اصل میں ہمارے اس ملک میں ادھا مسلمان مجمع تو یہ سمجھتا ہے کہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں شہر شہر میں بابا جی غلط فہمی دور کرتا پھر رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کر لے۔ ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا۔ لیکن سرکار میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں، واقعی میں اتنے سارے سوبر مجمع میں کہہ رہا ہوں، ہمارا نیا بندہ شیعہ کرنے کا اسی اگلے سنبھال دے پھر میری گفتگو سردی کی نظر ہی نہ ہو جائے۔ ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے اب کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی، میرا خیال ہے میں نے اکثر جگہوں پہ کہا کہ جس بندے کو شیعہ ہو کے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں نہ آ رہی اسے حضرت عمر کی شاگردی کرو گے۔ صحابی رسول ہے، بہت بڑا نام ہے، سوائے کے محرخ کا پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے، اب اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں برق سوزہ کے نام سے، یہ مکہ کے مفتی اعظم علامہ ابن حجر مکی وہ اس کے رائٹر، انہوں نے صحابی رسول کا یہ فرمان اس میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ حضرت فرماتا ہے کائنات میں کوئی بندہ شریف کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ اب ہو سکتا ہے ہمارے کیونکہ مومنین بھی فوری تبصرہ اگر نہ بھی کریں تو سویرے تبصرہ ہو جائے گا، مولو شاہ جی رضوی صاحب نے جی ولایت علی کے لیے جی حضرت عمر کا فرمان ہی پیش ہمارا شناخت کا تو آڈے پٹاخے میں نو داد دے رہے ہیں تسی کپڑے ٹائٹ کرتے ہیں۔ آج مسکرانے کی رات ہے۔ جس بندے نے آج بھی مسکراتے چہرے سے نہیں بیٹھنا، اس نے سارا سال ڈاکٹروں کے پاس ہی رہنا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ٹھیک کیوں نہیں۔ لہذا مسکرایا کرو، خوش باش بیٹھا کرو۔ میں جو گزارش کرنے لگا ہوں جی ولایت جان دیکھیں، ہمارا شناختی کارڈ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ فقہ جعفری۔ آواز میری آپ تک بیٹا کوئی میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا حقیقی شناختی کارڈ سویرے نادرہ پہ نہ ٹر جائے۔ شناختی کارڈ کا مطلب ہے سردی پہچان، تشخص۔ اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی مڈل ایسٹ میں گلف میں کوئی یو اے سعودی وہاں پہ اگر ہیں ان سے تصدیق کروا لینا کہ ہمارے مزدور بچے جب وہاں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں نا تو مالک کے
کیا اسے کہتے ہیں بزنس یا فیکٹری کے مالک کو شک گزرے نام سے، پھر وہ پوچھتے ہیں انتے جعفر، وہاں شیعہ کر کے نہیں پوچھا جاتا. تو پوری دنیا میں ہماری جو فقہ ہے نا، یہ اسلامی فقہ، محمدی فقہ، حسنی حسینی علی، اس میں سب کچھ ہے، لیکن کوئی اسے محمدی فقہ نہیں کہتا. فقہ ہے تو امام ششم کے نام سے، کیونکہ اموی عباسی آپس میں ٹکرا رہے تھے، موقع تیرے اس مالک کو ملا. اس زمانے کی سب سے بڑی یونیورسٹی وہ تمہارے امام کی تھی. دنیا کے بڑے بڑے امام تیرے مولا کے قدموں میں بیٹھتے تھے. آج حضور دنیا میں جتنے علوم ہیں نا، ان کا مرکز تیرا مولا جعفر. تو ہماری پہچان ہے نا. بلکہ اگر میرا باخبر مجمع اجازت دے، بہت کم چیزیں پڑھی جاتی ہیں، روٹین کی مدرسے روٹین کے جشن ہوتے ہیں. یہ تمہارے امام ششم کی اتنی علمی خدمات تھی کہ جب تمہارے امام کا جنازہ مدینے میں اٹھائے نا، جنازے کا روب دیکھ کے 20,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ گیا. جو ہماری پہچان ہے، میری پہچان ہے، آپ کی پہچان ہے، وہ امام فرماتے ہیں جنہیں ولایت شیعہ ہو کے سمجھ نہیں آ رہی، تو تیرے جس فقہ پہ ناز کرتے ہو نا، اس فقہ کا پانی امام ششم سرکار جعفر صادق آل محمد جن کا ٹائٹل ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے اس بات میں فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. اچھا پہلی دفعہ آنا جرم ہو گیا یار، جسے ماشاءاللہ نہیں آتا انا للہ پڑھو میں تو مطلب آپ تو مجھے پریشان حیران ہو کے دیکھ جا رہے ہیں. تمہارے امام کا فرمان ہے اور مولا کی بات ہے. مہربانی سے بہت شکریہ مالک آپ کو صحت والی زندگی دے. آپ نے مہربانی کی، کافی سارے بھائی متوجہ ہو گئے. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. آپ نے جب تک چپ رہنا ہے، میں نے بھی یہیں تک رکھنا. معصوم فرماتے ہیں مجھے بیٹا ہو کے کہہ رہے علی بادشاہ کی اولاد ہو کے، وہ امام جس کی خدمات دشمن بھی مانتے ہیں، وہ امام کہہ رہے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. امام فرماتا ہے فخر اس بات پہ ہے کہ میں دادے کی ولایت کا اقرار کرنے والا. سرکار ہمارا، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بندے شیعہ کرنے کا ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن میری مسلمانوں سے اپیل ہے، آپ جیے، آپ زندہ ہو، سلامت رہیں. نبی تک پہنچنے کے تمہارے اسکالر بھی کہتے ہیں کہ یہی راستے یا خلافت. امامت میں بھی علی، خلافت میں بھی ہے. وہ تو جب تمہاری خلافت مکمل علی کے بغیر نہیں ہے تو پھر چلو ہماری طرح جشن نہ مناؤ. اپنی بیٹھک میں 2-3 بندے بیٹھو اور ہمیں 3 پاؤنڈ کا کیک لے کے نا اپنے چوتھے کی سالگرہ منا دو. مسلمانوں کا جی بڑا چاہتا ہے کہ ہم اپنے چوتھے خلیفے کی سالگرہ اچھی طرح منائیں، لیکن کچھ بندے اس ڈر سے نہیں مناتے کہ اگر چوتھے کی سالگرہ منا لی تو پھر پہلوں کا کیا کریں.
سالگرہ منانے کے لیے تاریخ ولادت کی ضرورت ہوتی ہے. میں کل ہی سواد لے گیا. حضور سالگرہ منانے کے لیے تاریخ ولادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم شہادت کی تاریخ مرضی کی بنا سکتے ہو. شہادتوں کی تاریخ میں جناب سے نہیں پوچھ رہا، میں انہوں نے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے پوچھنے والا کوئی. وہ شہادتوں کی تاریخ ہے. یہ رجب ہے نا، رجب میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانہ تھا، دیکھیں میں نے پہلے آپ سے کہا میں مالک اس بستی پہ اپنی رحمت خاص نازل فرمائے. آپ میرے بھائی ہیں، سید ہوں آپ ہمارے بڑے ہیں، میں رضوی ہوں آپ قاسمی ہیں، دعا دو میں سب کے لیے. لیکن ایک میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں دوستانہ ماحول میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے علاقے کا مجھے نہیں پتا، میں کلیئر کہہ رہا ہوں، ہمارے علاقوں میں ایک نیاز بنتی ہے آپ کے ہاں بھی ہے، مولا کی، جس مولا کی میں بات کر رہا ہوں. 22 رجب آپ اس نیاز کو کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے میں نے تیجے لگا میں اٹلی چاہ. الحمدللہ آپ بھی کنڈے ہی کہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بیٹا اس نیاز کا نام کنڈے ہی ہے. خدا میرا جانتا ہے اللہ شیعہ سنیوں کو سلامت رکھے. 22 رجب کو نیاز والے دن پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ شیعہ گھر کون سے ہے اور سنی گھر کون سے. یعنی شیعوں کی طرح اہل سنت کے گھروں میں بھی نیازیں پکتی ہیں. آج بندے یہ صحابہ کے بار کی فائلیں اٹھا کے کبھی پنجاب اسمبلی میں، کبھی قومی اسمبلی میں، کبھی سینٹ کی راہداریوں میں نام استعمال صحابہ کا کر رہے ہیں، اور پبلک یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اہل سنت کے لیڈر ہیں. میں مائک پہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ صحابہ کے بار کے نام سے فائدے لینے والے جینین سنی نہیں ہیں. اور سنی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا. سنی تو کہاں ہی اسے جاتا ہے، اور اس کی میرا خیال ہے میں یہ بات کرنے کی پوزیشن میں. بہت بڑا نام ہے آپ کے پنجاب ہی میں ملتان. 10 محرم کے تعزیے کی جلوس ملتان کے بڑے مشہور تعزیہ اٹھانے والے، مین مرکزی تعزیہ اٹھانے والے حضور اہل سنت ہیں. چلیوٹ میں 10 محرم کے تعزیوں کے لیسن اہل سنت کے نام. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ٹیم کہاں سے آ گئی. ہم جی صحابہ کے نام پہ مر جائیں گے، ہم جی صحابہ کے جی لڑائی ہوگی لیکن جی ہم جی قانون بنوا کے رہیں گے. وہ مانتے صحابہ کو، باتیں لڑائی کی کرتے ہو. fill in the blanks. خالی جگہ آپ ہی پر کر. صحابہ تو لڑائیوں میں بھی امن کے سبق دیتے ہیں. ان میں سواد نہیں لگے اسی ٹھنڈے تھی. لہذا میں جو بات کرنے لگا تھا وہ اس طرح میرے ذہن میں بات سے بات نکلتی ہے. جی ہم اہل سنت ہیں. بھائی اہل سنت، اگر آپ اہل سنت ہیں 12 ربیع الاول کو محمد عربی کے میلاد کی وہ جو ریلی ہوتی ہے یا جلوس ہوتا ہے اس میں یا رسول اللہ کا نعرہ آپ لگا دے، صحابہ والی فائل پہ ہم دستخط کر دیں. آپ کو یا رسول اللہ بھی بارے میں نہیں ہے، آپ کو میلاد بھی بارے میں نہیں ہے، اور جب اہل سنت کا نام استعمال کرنا ہوتا ہے ہم جی اہل سنت ہیں. اور جب سے یہ ٹیمیں آئی ہیں نا، رجب کا چاند چڑھتے ہی گلی گلی میں جب نیازیں ہوتی ہیں اس وقت ان کے سوشل میڈیا پہ کلپ مولویوں کے پتہ کیا چڑھ جاتے ہیں؟ مسلمانوں کنڈوں کا ختم آ رہا ہے، کنڈے نہ
پکانا نہ کھانا. یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں. انہیں نہ پکانا نہ کھانا. یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں. شیعہ کسی کے مرنے کی. جب ہم نے اس کے جینے کی خوشی نہیں کی. میرے ساتھ آپ ذرا توجہ فرما رہے ہو. میری جان ہم صرف یہ چاہتے ہیں چالاکیاں نہ کرو. عزت جیسے ہم سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں ہم کرنے کو تیار. میں ڈرائنگ روم میں بابا بات نہیں کر رہا اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے. آپ مومنین تو انجوائے کرتے ہیں لیکن اسی ذاکر مولوی اوکھے ہو گئے. یہ کیمرہ ہمیں مکرنے نہیں دیتا. پہلے ذاکر مولوی بات کر کے مکر جاتے تھے اور بچے فوراً کلپ دکھا دیتے جناب راتی آپ نے یہ کہا. تو یہ کیمرہ مولویوں کو مکرنے نہیں دیتا. میں دعا مانگتا ہوں مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا. لہٰذا میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس ملک کے امن سے نہ کھیلا جائے. عزت آپ صحابہ کی ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ ہمیں ایک فہرست بنا کے دیں. لیکن یہ عجیب صورتحال ہے. میرا خیال ہے 2 سال پہلے کی بات ہے پنجاب اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پیش کی گئی تھی. شاید آپ کے حافظے کے کسی کونے میں یہ بات ہے. اس کا نام تھا تحفظ بنیاد اسلام میں. اس میں مسودہ یہ تھا کہ جی پنجاب میں قانون ہونا چاہیے کہ جیسے حضور کے صحابہ کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے ویسے حضور کی اہل بیت کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. حضور کے بیٹوں کو بھی امام حسن کو رضی اللہ لکھا جائے. امام حسین کو رضی اللہ لکھا جائے. میں نے تب اگلے ہی دن مغرب اور جب قرارداد پاس ہوئی لاہور ہی میں پروگرام تھا کروڑا گامی شام میں نے کہا جی اسپیکر تھے چودھری پرویز الہی صاحب بڑے مشہور اسپیکر گزرے ہیں. یہ واحد آپ کے پنجاب کے نہیں ملک کا چودھری پرویز الہی واحد چودھری ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پایوڈین سے جڑ جائیں. اب مجھے ایک شکوہ تو نہیں ہے نا میرے بندے آپ متوجہ. وہ چودھری صاحب اسپیکر تھے. انہوں نے بڑی محنت کی کہ یہ قانون بننا چاہیے کہ صحابہ بھی رضی اللہ ہیں اور اولاد محمد کو بھی رضی اللہ ہی ہونا چاہیے. میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب آپ کا بیٹا مونس الہی تب وہ وفاقی وزیر تھے مونس الہی. میں نے کہا جی آپ کا بیٹا بڑا پڑھا لکھا ہے ماڈرن ہے کلین شیو ہے لیکن وہ پیرس میں بھی بیٹھ کے اپنا نام لکھے تو خالی مونس الہی نہیں لکھتا. پہلے وہ لکھتا ہے CH. تقدیر یہ کوئی بغیر سوزیوں دے بندہ ہے. میرے تو اپنے حالات ملک کے شیعوں کے ہمیں بھی محسوس ہو رہے ہیں. اور ویسے ہے بھی ٹھیک ہے جیسے ذاکر مجھے اچھے لگتے ہیں. مولوی آپ لوگ صرف شاید برکت کے لیے رکھتے ہیں لیکن میری بات یاد رکھو ذاکروں کو سنو. میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں. کیا کاظمی سادات کی آبادی اور آپ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہو. آپ کا حق بنتا ہے کہ ریاض رضوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں تو شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں. اور سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ اختلاف کیسے. لہذا مجھے بات روکنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ برادریوں والا ہمارا شعبہ ہے. اللہ پرویز الہی کی سختیاں معاف کریں. ہم تو دعا گو لوگ ہیں. جوزف آپ کا بیٹا چودھری کیوں لکھتا ہے
میں نے کہا جی اب تھا پنجاب میری جان کھائے گا. میرے خیال پرویز علیہ کے نام سے آپ واقف تو ہیں. جی ایس علاقے جو الیکشن وغیرہ بھی وہ ان کے کرتے پر تلا گنج میں یا چکوال میں مجھے بارہ پورا کنفرم نہیں ہے. چودھری پرویز باتیں آپ بھی کھائیں گے, برادریوں والے ذمہ دار بھی کھائیں گے. اور ریاض رضی شیعہ خطیب یار کیا کہہ رہا ہے چودھری پرویز علیہ کا بیٹا منہ سے چودھری کیوں لکھتا ہے؟ جی چودھریوں کے بیٹے چودھری, اور یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے. آپ توجہ نہیں فرما رہے, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, ہمیں بتایا تو جائے گا. ہاں جو جس کا مقام ہے اس کو اس کا مقام دو. احترام جس کا کروانا چاہتے ہو ہمیں ایک فہرست بنا کے دے دو. لیکن یہ چالاکیاں خدا کے لیے چھوڑو. کیا آپ صحابہ اور اہل بیت کو برابر کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر یہ سارے برابر ہوتے پھر باقی بزرگ رضی اللہ کیوں, علی کرم اللہ کیوں؟ رحمت فرما بیٹا تو توجہ ہے میری بات. میرے خیال ہے اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے, میں نے ہمیشہ اپنی گفتگو میں زندہ باتیں کی. ایک نام تھا ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں مولانا کوثر نیازی. نام ہے آپ کے ذہنوں میں؟ مولانا کوثر نیازی. کوثر نیازی صاحب, مولانا کوثر نیازی خطاب کر رہے تھے. گفتگو کے دوران مولانا کوثر نیازی نے جب صحابہ کبار کا نام لیا تو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہا. اور جب مولا علی کا نام لیا, اور اگر مجھے اجازت ہے تو میں 13 رجب کی رات ہے دعا بھی کرنا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل کو, اور سیلوٹ بھی کر رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب آپ نے صدیوں پرانے رولے یہ کہہ کے ختم کر دیے تبلیغی مجمع میں کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, اسے مولا علی کہا. ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا سوبر ماحول. اپنے بچوں سے کہیں نیٹ پہ جائیں, گوگل پہ جائیں, آپ تھوڑی ریسرچ کریں, وہ قبلہ طارق جمیل صاحب کا خطاب آپ کو مل جائے گا جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت اوروں کو کہا کریں, انہیں مولا علی کہا کریں. میں کہہ رہا ہوں طارق جمیل صاحب اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے. ہم آپ کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب دعا گو ہیں. آپ نے یہ جو لفظ سے کہا نا مولا علی, مجھے لگ رہا ہے قبلہ آپ کو کہیں سے روحانی اشارہ ہو گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں میں نہیں آنا. قبر میں تو مولا نہیں آنا. اور ماشاءاللہ نرسری بچے جو بیٹھے ہیں نا, یہ کوئی ذاکری یا خطیبانہ بات نہیں ہے. آپ کے مولا کا ارشاد ہے, مولا کائنات کا. بزرگ بھی بیٹھے ہیں, آپ بزرگ اور علماء کو سننے والے چہرے یہاں پہ موجود ہیں. مولا کائنات کا فرمان ہے. مولا کے ایک محب تھے جن کا نام تھا حارث حمدان. مولا نے حارث حمدان سے کہا یا حارث حمدان من یمت یارمی, یا حارث حمدان من یمت یارمی. ترجمہ میں نے کرنا ہی نہیں. جو شیعہ قبر میں عربی سمجھ لیتا ہے وہ جسر میں عربی نہیں سمجھ سکتا. علی فرماتے ہیں یا حارث و حمدان. چلو جو کبھی کبھی مجلس میں جشن میں آئے ہیں ان کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں. علی فرماتے ہیں اپنے محب سے کہتے ہیں یا حارث و حمدان, اوہ حمدانی من یمت یارمی, جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے.
تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، اپنے پروگرام تک بھی جانا ہے، پھر کبھی زندگی کی باتیں بات سے بات نکلتی ہے. یہ جو فرمان ہے نا، جو جہاں میں مرتا ہے، ہمارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، نام آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہے، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن. میں رک رک کے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی شمولیت فرما لیں. مجھے پتا تھا آپ کے علم میں علامہ سید اظہر حسن ایسا، یہ بڑی باریک طبیعت کے آدمی تھے. بہت کم لوگوں نے سنے، وہ بات ایک ہی کرتے تھے اور ایک بات کے مفہوم زیادہ ہوتے ہیں. کربلا کعبہ شاہ میں شیعہ سنیوں کے اتحاد پہ جلسہ ہو رہا تھا، وہ بہت پرانی بات ہے. شیعوں کی طرف سے سید اظہر حسن مہدی نے خطاب کرنا تھا اور اہل سنت کی طرف سے سید عطاء اللہ بخاری، سید عطاء اللہ بخاری. ڈھیر سارے بندے پریشان ہیں، نالے سید نالے اہل سنت کی طرف سے کہ سید بڑے بادشاہ جے ربوے جاؤ اوتھے بھی لگ جاؤ. بڑی معذرت کے ساتھ تو اہل سنت کی نمائندگی، بیٹا یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، کبھی اگر ذہن میں بات آتی ہے تو لطف سیا کرو اور ذہن میں محفوظ رکھا کرو. اتحاد میں جلسہ تھا، اہل سنت عالم دین تھے سید عطاء اللہ بخاری. عطاء اللہ بخاری نے کربلا کعبہ شیعہ اسٹیٹ، شیعہ پبلک، عطاء اللہ بخاری نے پتہ کیا فائدہ اٹھایا؟ اتحاد سے فائدہ اٹھایا. کہنے لگے آپ شیعہ سنی ایک ہے، کوئی فرق نہیں تھا، ہم سب ایک. اج میں تسی چپ ہو، اوتھے بھی بندے ان کی چپ. وہ اس لیے چپ تھے کہ جلسہ اتحاد پہ بولیں گے تو صورتحال بگڑے. عطاء اللہ بخاری نے پھر 2 دفعہ خاموشی سے فائدہ اٹھاتے دیکھا کہ یہ دشمنوں میں ہم شیعہ سنیوں کو کمزور کر، اسلام کمزور کر دیں گے. یہ کہانیاں کتابوں میں ڈال دی. کوئی باغ فتح نہیں تھا. رضی پیر زیدی صاحب ان کی بات خطاب تھا، ممبر پہ آئے اور آتے ہی زیدی صاحب نے طبیعت کے مطابق دھیرے دھیرے بات کرتے کہنے لگے میں ابھی پہنچا ہوں، عطاء اللہ بخاری کہہ رہا تھا فتح نہیں ہے. میں تو سن کے پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فتح نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے. حضور لفظ ایک ہی ہے. کہاں سے ایسے شاجی گیرے آئے بابا، کہاں سے ایسے لوگ آئیں گے؟ ایک ہی فکرے میں مطلع کلیئر کر دیا، موسم صاف ہو گیا. فرمایا کہ یہ بخاری کہتا ہے، اللہ کرے اگلی باریکی کا مزہ لے لیں. ایسا میں نے کہا یہ بخاری کہتا ہے فتح نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فتح ہے. زیدی صاحب نے کہا فیصلہ لاہور خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون. مہربانی سر، اس بائے کے بچوں نے کیونکہ نہیں سنا، لہذا بہانے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ بزرگ علماء کی بات اپنے نام سے نہ کی جائے، ممبر کی دیانتداری کی اسے برقرار رکھا جائے. تو یہ زیدی صاحب قبلہ جن کا میں نے یہ ہمیں چھوٹا سا تعارف دیا، طبیعت ان کی کمال تھی، گفتگو سادہ سادہ. ایک مولوی آگے کہتا ہے صاحب یہ کوئی فرمان ہے مولا علی کہ جو جہاں بھی مرتا ہے میں وہاں پہ ہوتا ہوں؟ کیسا نے کہا، کہا جی میں نے تو سمجھ ہی نہیں آئی. پنجابی میں پھر کہتے جی میں کو ویاں مولویوں کو پوچھ بیٹھا. جیسا میں نے کہا بیٹا مسئلہ مولویوں کے بتانے کا نہیں، یہ تجھے پٹواری بہتر بتا سکتا. کہا جی پٹواری؟ ایسا میں نے کہا پٹواری بہتر بتاتے ہیں، انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک مالک موقع پہ خود نہ ہو. مہربانی سر وقت بالکل جا رہا ہے. اب عزت میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں.
جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے. ہم شیعہ ماڑے صحیح لیکن ہمیں مرشد لینے مندروں میں نہیں جانا پڑا. بس جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ میں روک رہا ہوں. رجب شعبان نام ہی بول لو رمضان پھر بھی آئے. کچھ بندے سمجھتے ہیں ساڑھے چپ رہے ہو ترتیب شاید کرتے. رمضان وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے کہا ہے یہ میرا ہے. قرآن مجید آپ پڑھیں رمضان کو شہر اللہ کہا جاتا ہے. شہر اللہ کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ. تو رمضان کو اللہ نے کہا یہ میرا ہے. جب رمضان کو اللہ نے کہا نا یہ میرا ہے شعبان پہ نظر محمد کی پڑ گئی. آپ جیے بڑا لطف ہے. مجھے رستہ دے دیں لازم ممبر کا یہی حق ہوتا ہے. تو تسی بیٹھے بھی ساڑھے دل والے پاس. رسول اللہ فرماتے ہیں شعبان شہری. محمد فرماتے ہیں شعبان میرا. رمضان اللہ نے رکھ لیا شعبان محمد لے گیا. رجب زمانہ جاہلیت میں بھی معتبر تھا. بیٹا یہ بات آپ آگے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں بھی رجب عزت والا مہینہ تھا. پھر تینوں مہینے اکٹھے ایک اللہ نے رکھ لیا ایک حضور نے رکھ لیا. اب دونوں کی نظریں رجب پہ آ گئی. حبیب و محبوب ہے پیار بھرے لہجے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا رجب ہے. محمد کہتے ہیں میرا رجب ہے. مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گیا. اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب. کیا کہنے کیا کہنے آپ جیے سر. بڑی شفقت فرمائی لیکن میں دل میں بات رکھ کے جانا نہیں چاہتا. اجے بھی کافی سارے بندے نے جنہوں نے نعرہ حیدری کے جواب میں آن کے بزرگ کے بالکل صحت تھے اتنا جذباتی نعرہ لگائے. لیکن کئی بندے اجے تک یا علی اس لیے نہیں آکھے کہ میرے نال والے جو آکھتے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہے. یہاں بھی نعرہ حیدری لکھتے نا سرمایہ نہ کرو. اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ شاید یہ آ رہی ہے ہمارے آخر مولوی اپنے وہ تقریر شقریر کو ذرا بڑا کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ نعرے شعرے لگائے جائے. خدا کی قسم یہ بات ہی نہیں. آپ کے نعرے لگانے سے جشن بڑا ہوتا ہے. جشن ہے ہی اس سے بڑا جشن یا اس سے بڑی خوشی کیا ہو. وہ صرف درود میں شامل نہیں آج رات کی خوشی میں بھی شامل ہے. اگر میں اپنے گھر کبھی نہ ہوتا مہربانی سے بات میں کلوز کر لوں. تیرا رجب ہمارے سارے ہی پاکستانی مسلمان دوست ہیں. 3 شعبان محمد کے بیٹے کی سالگرہ مسیحاں چوپ
80 ہو گیا جی. وہ نہ تم 3 شعبان میں ہو نہ 13 رجب میں. کیسی زندگی ہے اس بندے کی جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. 13 رجب بالکل کلوز بات کر لے تو دیوار کعبہ پہ علی کی ماں نے ہاتھ رکھا. ابو طالب کا حرم اللہ کے حرم میں آ گیا اور دیوار کعبہ نے راستہ دیا. ہماری ذاکری دنیا میں رضی پیر اب ماشاءاللہ قرآن بتا رہے ہیں ذاکری دنیا میں ایک فقرہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو دیوار کعبہ والی لکیر ہے نا ہم اس کے فقیر ہیں. مزہ تو پڑا ہے, بات کا لطف پڑا ہے, لیکن وہ تھے لکیر نہیں. ادھر آ اینٹیں پیچھے وہ پتھر پیچھے ہٹے پھر جڑے, اسے لکیر نہیں کہتے, وہ دراڑ. پہاڑ کا مجھے نہیں پتا, جب گھر بناتے ہو تو وہ جو بنیاد کھودتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایرا. چلو بنیاد یا ایرا, ہمارے میاں کہتے ہیں نی بنیاد ایرا. ویسے میں کہڑا ویزا لو آ کے ویسے میں اب سر اللہ کے بابا جی اللہ کے گھر کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی. وہ ایرے تے ماڑیاں تے بہ جاتے. یہ علا کل شیء قدیر کا گھر. بہت سارے پہلو ہیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں. 13 رجب کو علی کی ماں کو راستہ اللہ کے گھر میں دیا. پھر 16 رجب اسی دیوار میں دوبارہ راستہ دیا تیرے نبی. ماشاءاللہ بڑے سوبر چہرے میرے سامنے. میں آپ سے داد کی توقع کرنے کی بات نہیں کر رہا کہ علی کی ماں کو دیوار کعبہ نے راستہ دیا, علی کی ماں کو. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات ہم نے پہلے بھی سنی ہے. جو بھی ذاکر آئے گا جشن والی بات یہ کہے گا, جو بھی خطیب آئے گا وہ یہی کہے گا کہ دیوار کعبہ نے راستہ دیا. دیوار کعبہ پھٹ گئی, علی کی ماں دیوار کے ذریعے اندر گئی. یہ رضوی صاحب بار بار آپ کیوں کہہ رہے ہو, اور میں بار بار ان نسلوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جس دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دیا تھا نا, جس بی بی کو اللہ کے گھر کی دیوار نے راستہ دیا تھا نا, کعبے کی چابیاں بھی اسی بی بی کے گھر تھی. پتہ نہیں آپ یہاں میری بات کو دھیان دے رہے ہیں بیٹا. میں حلفن قسمت کہہ رہا ہوں, میں حلفن قسمت کہہ رہا ہوں, اللہ کے گھر کی چابیاں بھی انہی کے گھر. یہ متولی تھے اللہ کے گھر کے. 3 دن بعد وہیں سے پھر رستہ ملا. نبیوں کا سردار. واقعات وقت گزارنے کے لیے بیان نہیں کیے جاتے, بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں, لیکن مجھے نتیجہ دینا. 13 رجب علی کی پر جوف کعبہ میں علی ہے. 16 رجب اسی مقام پہ نبی آتے, دروازہ کھول کے نہیں آتے, راستہ پھر دیوار میں دی. اور 3 دن کے بھائی کو ہاتھوں پہ لے کے ابھی بھائی کو دیکھے. یا علی کی ماں نے کہا بیٹا محمد, 30 بیٹا محمد. اصغر نیر جی تشریف لے آئے. اصول ہے شیعہ جشنوں کا کہ جب سریلا بندہ آ جائے. پھر گفتگو کلوز ہو جانی چاہیے.
ایک لمحہ میری طرف دیکھ لیں، علی ہاتھوں پہ، نبی کے ہاتھوں پہ 3 دن زخمی حیات مبارک. علی کی ماں کہتی ہے بیٹا محمد، تیسرا دن ہے تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی، بیٹا محمد. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ شیعہ خطیب ذاکر دلیلیں آیتیں ہمارے بچوں کو شیعہ کرنے؟ میں نے پہلے بھی کہا، میں بھی کہا رہو اپنے دین پہ، لیکن ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو. علی کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا محمد، اپنے مذہبوں کا مطالعہ کر کے پورے ملک کے اپنے دانشوروں کو بٹھا کے اپنے مذہبوں میں ہمیں کوئی خاتون دکھا دے جو محمد کو بیٹا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ جیے سر؟ ہاں بالکل، میں ڈرائنگ روم میں باتیں کھڑا ہو کے نہیں کرتا. ہمیں اپنے مذہبوں میں کوئی ایسی عزت والی بی بی دکھاؤ جو نبیوں کے سردار سے کہہ رہی تھی بیٹا محمد. اور آگے سے سردار انبیاء کہتے ہیں جی اماں. اور یہ بھی خطیبانہ فکرے نہیں ہے، حدیث ہے رسول اللہ کی. حضور فرماتے ہیں یا فاطمہ انت امی بعد امی، اے فاطمہ بنت اسد آپ میری ماں کے بعد میری ماں. کیا کہا نبی نے؟ یا فاطمہ. جو کبھی کبھی سنتے ہیں یا لائیو اگر چل رہا ہے پروگرام، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ویسے اللہ لائیو والوں کو زندگی دے، رولا انہوں نے یہ مکایا ہے اب اس ملک میں کوئی کہنے جوگا ہی نہیں رہ گیا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جائے. 2-3 واٹس ایپ پہ. تو کیمرے میں اگر کوئی بھائی میرا لائیو سن رہا ہے تو میری ان سے اپیل ہے، نبی نے کہا یا فاطمہ. تو اب ان کے ذہن میں آئے گا کیونکہ زیادہ وہ قریب نہیں ہوتے، وہ کہیں گے جی یہ شیعہ خطیب کہہ رہے تھے یا فاطمہ. تو فاطمہ تو حضور کی بیٹی کا نام ہے، رسول اللہ کی بیٹی مولا علی کی زوجہ. میں بچوں کی غلط فہمی کلیئر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ جو مولا کی بیوی ہے ان کا نام ہے فاطمہ بنت محمد، اور جو ماں ہے مولا کی، بول پڑھو تو FIR ہو جاتی. اس بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد. مجھے چکوال نہیں اسلام آباد کیپٹل میں لے جاؤ، میں وہاں چوک بازار میں بھی کہنے کو تیار ہوں کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے. اور اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے مرشدوں کی ماں کا بھی پتہ ہے. نہیں وضاحتوں کی ضرورت ہی نہیں. یا فاطمہ تو انت امی بعد امی. حضور فرماتے ہیں آپ میری ماں کے بعد میری ماں. تفصیلات کا وقت نہیں، وگرنہ یہ وہ بی بی ہے فاطمہ بنت اسد جس نے 56 سال تیرے نبی کی خدمت کی. اور شادی اس بی بی کو حضور کہہ رہے ہیں آپ میری ماں کے بعد میری ماں. نبیوں کا نبی کہہ رہے ہیں آپ میری ماں ہیں. محمد جسے مسلمانوں کی ماں کہتے اس کی باتیں سارا سال کرتے ہو، اور جسے محمد اپنی ماں کہتے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. یا بس ختم ہوگی سر بات. اس وقت بی بی نے کیا کہا کہ بیٹا تیسرا دن میں تیرے بھائی نے آنکھیں. اب میں نے سبحان اللہ نہ کرے آج میں تھوڑی زیارت کر رہی ہوں، میری زیارت نہ کرو، میں نے صرف دیکھو ایک لمحہ دیکھا. جب بی بی نے کہا نا تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی، نبی نے کہا کیوں یا علی؟ علی نے فوراً آنکھیں کھول کے کہا جی یا رسول اللہ.
نظر، علی کی پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. ہماری جان کھاتے ہیں، شیعوں کو کیا پتا، یہ تو نبی کو مانتی، اور تو کہتا ہے شیعہ نبی کو نہیں مانتے. شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. آپ کو اگر جشنوں پہ اعتراض ہے کہ یہ جی علی بہت، مجھے یاد ہے میں تب صوبائی کمیٹی کا رکن تھا، پنجاب میں بیٹھتے تھے، تو مشرق صاحب نے کہا، وہاں سارے مذہبوں کے مولوی ہوتے ہیں، کہنے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ حضرات کوئی زیادہ علی نہیں کرتے؟ میں نے کہا جی آپ کو محسوس زیادہ ہو. بھائی دیکھیں آپ بندے کہتے ہیں جی آپ نے ابھی کہا ہے ہم جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، تو پھر علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اپنی بات پہ قائم ہوں. ہمیں تو علی کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو علی سے واقف ہی نہیں تھے، لیکن ہمیں علی کی سالگرہ اس لیے منانی پڑ گئی کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی. منزل نبی ہے. ماں نے کہا تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی. نبی نے کہا کیوں یا علی؟ علی نے فوراً کہا جی یا رسول اللہ. پہلی نظر اصغر، پہلی نظر علی نے محمد کو دے دی، اور سب کچھ ہوتا بھی پہلی نظر میں. اگر میں پوچھے مسکراتے دیکھ لوں، وہ جب تک مسکرائیں گے نہیں، میں دل راحت ہو جائے گی، میں نہیں جی کرتا، وہ فریش بیک ہو جائے. وہ اپنے مطلب میرا تھوڑا سا چہرہ فریش کر رہے ہو. علی نے پہلی نظر نبی کو دے دی. دنیا میں بھی پہلی نظر محمد کو دے دی. محمد نے ادھار نہیں رکھا. جو فکر نبی نے اس وقت کہے، میں منوان کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب علی نے پہلی نظر چہرہ رسالت پہ ڈالی، نبی نے اس وقت کہا یا علیو خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. علی تو نے مجھے پہلی نظر دی، میں بدلے میں اپنا علم تجھے دے رہا. آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے. جب نبی نے کہا نا میں بدلے میں محمد بدلے میں، تو نے پہلی نظر دی، میں بدلے میں اپنا علم. محمد عربی نے کہا میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. ادھر نبی کے لفظ ختم نہیں ہوئے، 3 دن کا علی بول کے کہتا ہے تورات پڑھوں، پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں. کوئی بچہ اہل اسلام سن رہا ہو نا بات، تو سویرے جا کے پوچھے مولوی جی 3 دن کا بچہ باتیں کرتا ہے، بڑا کہیں گے تیروں کیوں لوڑ پائے گی. وہ بڑا راتی ہو پیران دے کاظمی سعادات کے نا، وہاں پہ میں اپنے کام سے گیا، وہاں پہ وہ مولا علی کا جشن منا رہے تھے، اور وہ کچھ شیعوں کا خطیب ہے ریاض رضوی، وہ کہہ رہا تھا کہ 3 دن کا علی نبی کے ہاتھوں میں بول رہا تھا کہ بلا مسئلہ دسو. بچہ بول سکتے کہ بلا مسئلہ دسن کی بجائے پتہ کی آخر اور جا ختم کی بات سر. اور وہ کہتا ہے جی میرے بڑوں کی بھی توبہ، میں تو ویسے ہی چلا گیا. یہ باتیں کیسی کرتے کہ بڑا 5-7 بندے اور اکٹھے کر کے کہیں گے اسے پوچھو. وہ بتاتا ہے جیسے مردم کے ٹہرے میں کھڑا، کہتا جی میں خود سنے وہ شیعوں کے جشن میں بات ہو رہی تھی کہ 3 دن خالی محمد کے ہاتھ میں بول رہا تھا کہ بڑا دوسرے بندے بھی بلائیں گے. یہ شیعہ ہوتے ہی نیچے تھے، ان کی باتیں عقل شکل میں کوئی نہیں آتی. 6 مہینے کہیں گے محمد کے ہاتھوں پہ علی نہیں بولا، ربیع الاول میں کہیں گے ہمارا نبی وہ ہے جس کے ہاتھوں پہ پتھر بولتے تھے.
بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ علی ماں کے ہاتھوں پہ بولا تھا؟ کبھی کس ذاکر نے شاعر نے کہا ہے کہ علی ماں کے ہاتھوں پہ بات ختم ہو گئی؟ سر جی ہمارے نبی ہاتھوں پہ پتھر بولتے تھے، پتھروں کا تعلق ہوتا ہے۔ پہاڑ میں بات کا مزہ نہیں آنا تو کہاں ہے؟ پتھروں کی زبان ہوتی ہے نہیں، پتھر بول سکتے ہیں جی، پتھر بولنے والے میں علی بولے برداشت۔ ہاں پتھروں کا بولنا اس لیے مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے بڑوں کی پتھروں سے رشتہ داریاں بڑی ہو۔ کیا کہنے بات میں نے کلوز کر دی، بس میں کو ٹائم دے رہا ہوں، لیکن میں ادھوری سمجھوں گا اپنی گفتگو جب تک اپنے استاد محترم کا نام لے کے اینڈ بات ان پہ رکھوں۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مالکم کے مدارج عالیہ بلند فرما۔ بچوں آپ ماڈرن دنیا کے رہنے والے ہو، مولانا اسماعیل کو 40-42 سال دنیا سے گئے ہوئے، رجب کی وجہ سے بات ان کی یاد آ گئی اور میں ممبر دے رہا ہوں اپنے عزیز کو۔ مبلغ اعظم فرماتے ہیں بچے 2 گھروں میں ہی پیدا ہوتے ہیں، یا نان کے گھر میں، تسی خیر نان کے داد کے کتوں سمجھتے کہ میں نے کیا کہا کہ بچے یا نان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں یا داد کے گھر؟ آپ کو جی وہ بھی خرچہ ہے کہ کرتے ہیں، میں نے پتا اسی تو سنگال کر اس کا مطلب ہے کہ بات آخری تشریح میں نے نہیں کرنی ہے، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں۔ اللہ کرے آپ بات سمجھ سادہ سی بات کہ بلا فرماتے ہیں اگر بچہ اپنے زمانے کی بات کر رہے تھے کہ بلا فرماتے ہیں اگر بچہ نان کے گھر میں پیدا ہو سب سے پہلے نانی آ کے کہتی ہے سارا نانے اور لمیاں انگلیاں مامے پہ، اسی بچے کو دادی آ کے دیکھتی ہے، دادی کہتے ہو بہو دادی، تصویر اللہ نے پھر سارا دادے پہ سگنا۔ مبلغ فرماتے تھے کہ دنیا کے بچوں کی باتیں ہیں، ایک بچہ اللہ کے گھر آیا، آپ جیئے یار، آپ جیئے سر، اللہ کے گھر وہ بچہ جب آتا ہے اس بچے کو نبی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اماں فاطمہ ذرا غور سے دیکھو، علی کی پیشانی مجھ پہ نہیں ہے، علی کی آنکھیں مجھ پہ نہیں ہیں، علی کی ہونٹ مجھ پہ نہیں ہے، علی کا رخسار مجھ پہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کے نبی نے علی سے کہا یا علیو لاموں کا لامی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی، علی تیرا لہو میرا لہو، تیری سلو میری سلو، تیری جنگ میری جنگ، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا۔ ابھی نبی کہہ ہی رہے تھے یا اللہ کی آواز آئی، جبرائیل جا کے میرے نبی سے کہے غور سے دیکھو